أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد جزاك الله خير محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد باجی کا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مسیح کی چند من سورہ فاتحہ مرتبہ اور سنتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب چھٹ کے قید شام سے سجاد گھر چلے رستے میں کربلا نے صدا دی کدھر چلے دشتے بلا میں چھوڑ کے لاش پدر چلے عابد نہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر چلے پہ ہم دعا کی طاقت ضبط فغار رہے صغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں ہے صغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے رک رک کے سوچتے تھے اسے کیا بتائیں کیسے کہیں گے بی بی اب اکبر نہ آئیں گے تم بھی بھلا دو ہم بھی انہیں بھول جائیں گے وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے کہہ دے ابھی رباب سے آگے نہ آئیے ارے بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائیے بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائیے ام البنین پوچھیں گے اپنے جرے کہا کس شان سے لڑا سرے میدان علی کا کہنا پڑے گا جنگ کا غازی کی کیا سوال ان کو تو صرف آب رسانی کا تھا
ملا ہے کہاں اس دلیر کو ارے زنجیر سے امام نے جھگڑا تھا شیر کو زنجیر سے امام نے جھگڑا تھا شیر کو مل جاتی اس جری کو اگر جنگ کی رضا دم بھر میں فیصلہ تھا کل افواج شام کا پانی گئے تھے لینے سو وہ بھی نہ میں سنگا مشکیزہ واپس آیا تو رنگیزہ جا مشکیزہ واپس آیا تو رنگیزہ جا بجا وعدہ تھا بھر کے لانے کا پورا بھی کر دیا ارے مشکیزہ سکینہ میں خون اپنا بھر دیا مشکیزہ سکینہ میں خون اپنا بھر دیا دیکھا جو یہ سکینہ نے آئے نہیں چچا مشکیزہ واپس آیا ہے اور وہ بھی خون بھرا یہ حادثہ کلیجے کا ناسور بن گیا زندہ میں بھی چچائی کا دن رات ذکر تھا سمجھایا ہر طرح نہ مگر بے کلی گئی آخر چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی آخر چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی جب چھٹ کے قید شام سے سجاد گھر چلے محمد و علی محمد اور محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات دیگر نعرہ صلوات نعرہ حیدری توحید کی تلاوت کرتی ہے ہدیہ کیجیے اس قبرستان میں دفن تمام مومنین و مومنات تمام محبان اہل بیت آپ کے اور ہمارے مرحومین اور جمیع شہداء راہ اسلام کے فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا على يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے مجلس کی جگہ بدل گئی ہے اور انشاءاللہ یہیں اب تمام مجالس ہوں گی اور اس مجلس کو جو وقت معین ہے اسی پر ہم شروع کریں گے اور اس وقت معین پر ہی ہم ختم کریں گے جیسا کرتے آئے ہیں. کل انشاءاللہ مجلس 4 بجے ہوگی اور پرسوں یعنی اتوار کے روز مجلس 11:30 بجے ہوگی. وہی ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے ہم مجلس ایسے وقت پہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو یہاں زحمت نہ ہو. ہمیں اجازت ملی ہے تو اس اجازت کا ہم ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجالس کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک انشاءاللہ برقرار رہے اور ہم مجلسوں کو جیسے کرتے آ رہے ہیں اسی انداز میں کرتے چلے جائیں. تو اس لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ذرا سی زحمت ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو تھوڑا دور آنا پڑے گا، مستورات کو زحمت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بہتر اب کچھ ہمارے پاس آپشن اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے مجبوری ہے. وہ جگہ شاید زیادہ اچھی تھی لیکن ابھی مجلس سے پہلے ایک صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ یہاں کے مومنین جو دفن ہیں ان میں سے کوئی بہت ہی زیادہ ایمان والا ہے کہ جس نے چیلوں کی مجلس یہیں کرا دی اور اشرے کی مجلس یہیں کرا دی. تو یقیناً ان کا ایمان ہے جو زیادہ طاقتور ہے اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے کہ اس کی وجہ سے مجلس ہو بھی رہی ہیں اور ان کی قبر کے پاس بھی ہو رہی ہیں. خدا کرے جب ہم دفن ہو تو ہماری قبر کے پاس بھی کوئی مجلس کر دے. سبھی کو یہ موقع ملے کہ مرنے کے بعد بھی وہ مجلس میں شرکت کر سکے. تو عزیزو، ہماری گفتگو قرآن کے سلسلے میں چل رہی ہے اور قرآن کے سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ کلام ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی کلام ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا. اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا اور قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن صرف پیغمبر کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو لے آؤ ایسی ایک کتاب. اور وہ کتاب نہ لا سکے تو اس چیلنج کو اور آسان کیا گیا کہ پوری کتاب نہیں لا سکتے ہو تو ایک سورہ لے آؤ، اور جب وہ بھی نہ لا سکے تو پھر اس کو آسان کیا گیا کہ ایک سورہ نہیں لا سکتے ہو تو ایک آیت لے کے آ جاؤ. لیکن جب وہ بھی نہ لا سکے تو انسان کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ انسان کوئی بھی ہو، جتنا ہی فصیح اور بلیغ ہو، اس معیار کا ایک جملہ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کا ظاہر الگ، باطن الگ، قرآن کا اول الگ، آخر الگ، قرآن کا محکم الگ، متشابہ الگ، قرآن کے احکامات الگ اور حیات طیبہ کے بارے میں احکامات الگ. قرآن کی بشیر اور نذیر ہونے کی مثالیں ملتی ہیں. قرآن انسان کے لیے دستور حیات بھی ہے، لیکن اگر ادبا کے سامنے، ادیب کے سامنے رکھ دیا جائے تو جتنے بھی ادیب ہیں وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ نہ یہ نثر میں ہے اور نہ یہ نظم میں ہے. لیکن کلام ایسا ہے کہ بڑا جازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس میں نظم بھی نظر آتی ہے. الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان، یہاں لگتا ہے کہ جیسے نظم کہی جا رہی ہے، لیکن پھر اپنی روش کو بدل کر کے قرآن ایک نثر کی منزل میں آ جاتا ہے. تو نہ نثر میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ نظم میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے فوائد کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن کی ندرت اور قرآن کی عظمت کا آپ اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ نہیں سکتی. کسی بھی کتاب کو اگر آپ دیکھیے، اور یہ سامنے کی بات ہے کہ کوئی بھی کتاب اچھی سے اچھی کسی بھی موضوع پہ چھپی ہو، وہ کتاب آج تو صحیح ہے، لیکن 2 سال کے بعد وہ کتاب جو ہوتی ہے وہ کہنا ہو جاتی ہے، اس کے موضوعات پرانے ہو جاتے ہیں، نئی تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں، اور ان تحقیقات کے آنے کے بعد اس کتاب کے نئے ایڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. خود مصنف کہتا ہے کہ ہم نے پچھلی ایڈیشن میں یہ لکھا تھا، لیکن اب یہ ایڈیشن میں ہم کو تبدیلی کرنی ہوگی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت ترمیم کی منزل پر ہے، اور خدا کی فصاحت و بلاغت اور حکمت ہم اپنے کمال پر. تو لہذا قرآن جب آتا ہے تو درمیان میں جب بھی وہ آئے 14 صدی گزرنے کے بعد بھی کوہنا نہیں ہوتا ہے، پرانا نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اگر ایسا ہے قرآن کہ جس کو ہر بار تلاوت کرنے میں ایک نیا لطف آتا، ایسا نہیں کہ پچھلی بار آپ نے کی تھی وہی سورہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہے، ابھی ایک بار پڑھیے اور غور کیجئے، اس کے معنی پہ غور کیجئے، اس کے مطالب پہ غور کیجئے، اور دوبارہ پھر پڑھیے تو پھر ویسے ہی ملتا. پھر دوبارہ پڑھیے تو اس میں پھر کچھ نئی چیز نظر آ جاتی ہے. تو سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. اسی لیے معصوم کی خدمت میں آ کے چاہنے والے نے سوال کیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ مولا کیا بات ہے کہ قرآن تازہ ہے، اس میں کبھی کوئی پرانی باسی پن نہیں آتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ایک خاص عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. کیونکہ قرآن اگر کہنا ہو جائے تو انسان کبھی پڑھے گا ہی نہیں. قرآن جب تک وقت کے ہم آہنگ چل رہا ہے تب تک ہے. اسی لیے آپ دیکھیے حکما کے سامنے رکھا گیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ کیسی حکمت میں بیان کی گئی. اس کو ادیبوں کے سامنے رکھا گیا وہ پریشان ہو گئے. اس کو فلاسفہ کے سامنے رکھا گیا وہ پریشان ہو گئے. اس کو ان لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ جو فصاحت اور بلاغت میں بڑے اچھے تھے، انہوں نے ایک جملے ایک آیت قرآن کو پڑھا اور ان کے عجیب طریقے سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا کلام ہو. ہر انداز میں یہ نیا ہے، فریش ہے، تازہ ہے. اب میں کہوں گا کہ ایک معجزہ ہے اللہ کا کہ جو قرآن ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا ضرور کہ اللہ ہی کا یہ دوسرا معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کے موجد ہیں امام حسین، کہ جس طرح سے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا ویسے ہی عزاداری کبھی پرانی نہیں ہوتی. ایک مجلس ختم کر کے دوسری میں جائیے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں نے یہ مجلس تو سن لی ہے، پھر پڑھی گئی، پھر وہی مصائب پڑھے گئے، لیکن اس میں کوہنگی نہیں آتی. تو وہاں اللہ کے کلام سے وہ تازہ ہے، یہاں حسین کے خون سے. ان میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. میرا بچپنا تھا، میں دن میں 20 مجلسیں کرتا تھا. صبح دورے کی مجلس شروع ہوتی تھی فجر کے وقت، اور رات میں عشاء کے وقت تک مجلسیں چلتی تھیں. ایک ہی دن میں ایک ہی شہید کے مصائب 20 بار سنتے، لیکن کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ یہ مجلس میں آ گئے تھک گئے. نہیں عزیزو، یہ ایسی چاشنی ہے کہ جتنا پیجے اتنی تشنگی بڑھتی جائے. اگر نہ ہوتی تو لوگ پیدل چل کے اتنی دور کیوں جاتے؟ مگر پچھلے سال گئے تھے، اب کی سال پھر جائیں گے؟ ہاں جائیں گے. پچھلے سال گئے تھے، آپ کے ہاتھ پاؤں میں تو بڑی تکلیف ہو گئی تھی، چھالے پڑ گئے تھے، مگر شکایت کسی کے منہ پہ نہیں نکلی. یہ سب سے بڑی بات ہے. حج میں بھی ہم گئے، 2 مرتبہ حج ہم نے کیا ہے. حج میں جائیے آپ تو حج کے آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ اب فریضہ پورا ہو گیا. اب خدا نے توفیق دی، کبھی موقع ہوا تو آئیں گے.
ہر سال آنے کی تمنا دل میں رکھنے والے بہت کم. حج میں وہ تکالیف ان کی ہوتی ہیں کہ اس تکالیف کے بعد ان کا آنے کا دل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پر گرمی ہے اور مجمع ہے اور ارکان حج مشکل ہیں، ہر قدم پر حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، ہر قدم پر ایک مشکل ہے. ذرا سی غلطی ہوئی تو بقول ہماری زبان میں ایک بکرا تو چلے ہی جاتا، تو طے ہو گیا، آپ نے کوئی بھی غلطی کی ہو گیا. لیکن یہ ایک ایسی منزل ہے کہ ہم 2 بار گئے ہیں، ہر دفعہ حج میں جاتے تھے. دونوں مرتبہ کے حج میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ خانہ کعبہ میں ہر نماز کے بعد 2 3 4 6 8 میت آتی ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی. لیکن اس 80 کلومیٹر کے سفر میں جو 3 دن میں پورا ہوا، ایک جگہ کا ہی میں نے نہیں سنا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے چلو آ کر نماز جنازہ پڑھو. بلکہ وہ کہ جن کے چلنے کی بھی امید نہ تھی، وہ ایسا بھاگ بھاگ کے چل رہے ہیں وہاں کہ آپ دیکھیے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیا کشش ہے حسین کی جو پیچھے لا رہی ہے. اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے سامنے دونوں معجزات، ایک معجزہ امام حسین اور امام سجاد اور جناب زینب، اور ایک معجزہ خدا کا ہے. جیسا تر و تازہ وہ ہے ویسے ہی تر و تازہ یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اس کو کیسے ان کے دل میں رچ بس جائے، کیونکہ ادا ہم اور آپ تو کر لیں گے، ان کو عزاداری سے رغبت پیدا ہو، یہ فرش عزا کے عزادار بن جائیں، یہ مسلسل عزا کرتے رہیں تاکہ یہ اپنی منزل سے ہٹے نہیں، بلکہ اس کے اوپر پورا اپنا وقت صرف کریں. لوگوں نے اپنی پوری حکومتیں صرف کر دیں عزاداری. آج آپ جا کے دیکھیے ان کے مقبرے کربلا معلیٰ میں بنے ہیں. وہ بادشاہ، وہ رؤسائے لکھنؤ کہ جن کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، لیکن رواق میں جائیے گا تو انہی نوابین کی قبریں آپ کو ملیں گی کہ جنہوں نے اپنی حکومت کو پورا کا پورا ان کے حوالے کر دیا تھا. تو اگر حسین کے حوالے کر دیا جائے گا تو حسین کا قرب بھی اتنا مل جائے گا کہ اس کے پاس. تو اس لیے ہمارے بچوں میں یہ چیز راسخ ہونی چاہیے. ہمیں ان سے نہیں کہنا پڑے کہ تم مجلس میں چلو، نہیں، وہ ہم سے کہیں کہ مجلس ہو رہی ہے آپ کیوں نہیں جا رہے. جب یہ منزل آ جائے گی تب ان کو مجلس کی اہمیت پتہ چل جائے گی. بیان ہے ویسے ہی کہ جیسے آپ اگر ان سے کہیں قرآن پڑھو اور وہ نہ پڑھیں، لیکن اگر وہ قرآن سے محبت رکھیں گے تو پلٹ کے آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں نہیں پڑھا، آپ بھی پڑھیے ہم بھی پڑھتے ہیں. تو ہم کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ ہم قرآن کے معنی و مطالب کو بھی سمجھ سکیں اور قرآن میں اہل بیت کو تلاش کریں. کیونکہ صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ ہم نے نہیں لکھا ہے، دوسروں نے لکھا کہ 300 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں کہ جو ان کے لیے نازل ہوئی. 300 سے زیادہ آیتیں انہوں نے لکھا ہے، ہم نے نہیں. 300 سے زائد آیتیں وہ ہیں کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. اور جہاں جہاں علی کا تذکرہ آیا ہے وہاں آیت کی شادی الگ ہو جائے. حضور علیہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ لا یمسہ الا المطہرون کی منزل ہے، تو یہاں کسی اور غیر کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. جب سورہ توبہ نازل ہوا، ایک صلوات پڑھیے. حضرات واقف ہیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں، اور شروع کی 8 یا 10 آیتیں نازل ہوئی تھیں. پیغمبر نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر مکے والوں میں مشرکین کے درمیان اس آیت کو. حضور والا کیفیت یہ ہوئی کہ توبہ صلوات پڑھ دیں حضرت لے کے تو چلے، لیکن آپ اگر اس سورے کا پہلی اس کی آیت پڑھ لیجیے، کیا لکھا ہے؟ برات من اللہ. معاملہ برات سے شروع ہی ہو رہا، یعنی تبرے سے بات ابتدا ہو رہی ہے. لے کے جانے والے حضور جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ ان کفار کے درمیان. اچھا اگر چلے گئے ہوتے تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر لیجیے پہنچ ہی گئے ہوتے اور وہاں جا کے انہوں نے یہی آیت پڑھی ہوتی یا ابتدائی 8 آیتیں پڑھی ہوتی
تو وہ جو سن رہے ہوتے وہ پلٹ کے کہتے تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے، تم تو ہم ہی میں سے تھے، آج آ کے ہم کو اپدیش دے رہے ہو، تم تو یہی کام کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں، تم ہی تو بت پرستی کرتے تھے، تو بت پرستی کل تک کرتے ہوئے اور آج آ کے ہم سے ہی برات۔ تو اللہ نے بھی اہتمام کیا کہ جہاں تبرے کا معاملہ ہے وہاں کسی اور کو بیچ میں نہ لائے، معاملہ بالکل صاف ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ پھر کھل کے تبرہ کر بھی نہیں پاتے کیونکہ وہ ہماری ٹیم میں آ جاتے، تو لہذا پروردگار نے یہ اہتمام کیا، جائیں گے تو یہ میں کہوں گا اہتمام اللہ کا تھا، رسول نے تو کہا تھا جائیے، لیکن بیچ منزل پر پہنچ کے ان کو جب لوٹایا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ 8 آیتوں کی ہمت نہیں ہے سنانے کی، تو قرآن کی وراثت کا کہاں سے، قرآن ان کے حوالے کیسے کر دیا جائے۔ بے شک۔ تو لہذا جیسے ہی یہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ادھر سے حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے بھیجی یہاں آئے تھے حکم ہے خدا، بعد درود و سلام، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھیجیے، آپ یا تو خود جا کے سنائیے اور یا پھر آپ میں سے کوئی رجل، یہ عجیب شرط ہے رجل کی، یہ تو کہہ سکتے تھے آپ جائیے یا آپ جیسا کوئی چلا جائے، لیکن یہ مرد کی شرط لگا کے بڑا مشکل کر دیا ہے۔ اب اس کی نفی جتنی ہے وہ آپ سوچتے چلے جائیے، میں آگے اس کے بارے میں بولوں گا۔ انتا ورجل منہم، یا تو آپ یا آپ میں کا کوئی مرد، یا تو آپ جائیے یا آپ جیسا کوئی ہو۔ اب صاحب یہ مسئلہ عجیب ہو گیا، یعنی نگاہ نبوت نے نظر دوڑائی اور اس کے بعد ایک ہی مرد میدان نظر آیا جو بالکل انہی جیسا تھا، تو کہا یا تو میں جاؤں یا علی جاؤں، تو لہذا علی کو بھیج کے بلند علیہ الصلوات، لہذا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم رسالت ہوا، اور یہ حکم رسالت صرف مولا کی طرف سے نہیں تھا بلکہ یہ حکم رسالت اللہ کی طرف سے تھا۔ مولا نکلے اور اثناء راہ جا کر ان کو روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ آپ نہیں پہنچا سکتے، رسول کا حکم ہے، یہ سورہ مجھے دیجئے اور آپ واپس چلے جائیں۔ تو اب یہ واپس جب گئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ اب ہم کس انداز میں بتائیں کہ کیسا روئے، لیکن آنسوؤں سے روئے۔ تو ایک رونا ہوتا ہے خجالت کا، ایک رونا ہوتا ہے کسی طرح کی غلطی کا، ایک رونا ہوتا ہے کسی کمی کا، ایک رونا ہوتا ہے کسی کے غم کا۔ ہم روئیں تو بڑی مشکل، وہ خجالت میں روئیں تو کوئی نہ بدعت ہے اور نہ کوئی مشکل ہوتی ہے۔ وہ آرام سے روئے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم؟ کہا نہیں، آپ کے لیے کوئی حکم نہیں آیا تھا، آپ کے لیے بس یہ حکم تھا کہ آپ واپس آ جائیں، علی جا کر کے اس کو سنا دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں تو جب 8 آیتوں کو جس کا نزول ہو چکا اس کو صرف جا کے سنانے کا کام تھا، اتنے کام میں بھی غیر کا ہاتھ اللہ لگنے نہیں دے رہا، تو یہ قرآن کے اوپر کون دسترس رکھ سکتا ہے یا اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ آج بھی جتنے آپ علماء دیکھیں، مفسرین دیکھیں جو ماضی کے گزرے ہیں، آج کے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے آگے، حافظ ہیں اور کیا کیا ہیں، ان کو حافظہ بھی ہے قرآن کا، محدث بھی ہیں، سارے رکاب ان کے ساتھ ہیں، ایک ان میں سے نہیں کہہ سکتا، ایک دعویٰ ہے میرا، چاہے تاریخ الٹ کے دیکھ ڈالیے، ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پر عبور حاصل کرا، مگر ایک وہ تھا جو بتا رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو یہ آیت اتری کہاں، زمین پر کی آسمان پر، خشکی میں کی تری میں، رات میں یا دن میں، میدان جنگ میں یا سکون میں، بیعت کے وقت یا اس کے بعد صلح کے وقت،
ہر موقع کی آیت کو میں بتا سکتا ہوں. حضور اعلیٰ مزاج قرآن کو وہی بتائے گا جو بولتا ہوا قرآن. صلوات پڑھ دیں محمد. حقائق قرآن جس کو معلوم تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کا علم ہو جائے تو وہ مردوں سے بات کر لیتا ہے, وہ طی الارض کر لیتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یعنی علوم قرآن اگر اس کے قلب میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت لازوال بنا کے بھیجے گئے ہیں تو وہ اس قرآن کو اگر چاہے تو طی الارض بھی کر سکتا ہے, مردے سے گفتگو بھی کر سکتا ہے, اور چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ شرائط بتائی گئی ہیں اس کو جس کے پاس علم قرآن, جو وارث قرآن. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کون یہ کر پایا ہے. دیکھیے, پہاڑ ہٹانا الگ ہے, پہاڑ پہ بھاگ کے جانا الگ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو اس لیے ہم نے دیکھا اسی تاریخ میں تلاش کیا کیا یہ مردوں سے بات کر لیتے تھے. تو ایک عورت لے کے آئی تھی اپنے بیٹے کو, 4-6 اس کے ساتھ بھی آئے تھے, گویا مضحکے کے طور پر تشریف لائے تھے, اور انہوں نے پوچھا کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھ دوں. بس جیسے ہی انہوں نے میت کہا, یہاں یہ میت بن گئے, اور جب چاہا ٹھوکر مار کے اس کو کھڑا بھی کر دیا. اور اس کے بعد صلوات پڑھ دے محمد. اب طی الارض کی بات ہے تو جناب آصف برقیہ جو تخت بلقیس کو لے کے آئے تھے, انہوں نے تخت بلقیس کے لیے طی الارض کرایا تھا. یعنی تقریباً 2000 کلومیٹر کی دوری ملک کے سبا سے یروشلم کے پاس جہاں تھے جناب سلیمان, وہاں تک پہنچا دیا تھا. یہ 2000 کلومیٹر کی دوری چشمے زدن میں انہوں نے پوری کی تھی. اب میں نہیں بیان کر سکتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے کیا, لیکن جس وقت سلمان کی وفات ہوئی ہے تو یہاں مدینے میں خبر ہو گئی تھی. وہ کہاں تھے؟ مدائن میں تھے. تو جیسے ہی چلنے لگے کہا کہ قمبر میرے ساتھ چلو. تو قمبر نے کہا مولا وہ تو مدائن میں اور ہم مدینے میں. کہا میرے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لو. 1-2 قدم لیا, سیدھے پہنچ گئے وہاں. غسل و کفن کر کے وہی تدبیر کی اور واپس لوٹ آئے. تو میں کہوں گا وہ تو اکیلے گئے تھے, یہ تو اپنے ساتھ بھی لے گئے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر غلامی ٹھیک سے کی جائے تو سیر تو کرا دیں گے مولا. کہاں کی کرائیں گے ہم نہیں جانتے, وہ جہاں جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. اب ایک تیسری منزل ہے پہاڑ کی, آپ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے. تو میں نے 2 منظر اس کے دیکھے. ایک تو تب دیکھا کہ جب یہ ماں کے بطن میں تھے اور ماں نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا اور کہا پروردگار اس مولود کے لیے میری مشکل کو آسان کر دے. بس یہ کہنا تھا کہ پتھروں کی بنی ہوئی خانہ کعبہ کی دیوار ایک مرتبہ مسکرائی اور در بن گیا. کہا ہے در آ گیا. ایک منظر ہم نے یہ دیکھا. دوسرا منظر ہم نے مباہلے میں دیکھا کہ وہاں کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ لوگ آئے تو انہی عیسائیوں نے کہا کہ اگر میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. حضور میں نے کہا تھا نا, پہاڑ ہٹانا الگ ہے, پہاڑ پہ بکریوں کی طرح کودنا الگ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. اس لیے یہ قرآن کے وارث ہیں کہ جن کے لیے علم من الکتاب نہیں ہے بلکہ علم الکتاب. یہ تھوڑا علم کتاب کا نہیں رکھتے بلکہ مکمل علم کتاب رکھتے ہیں. تو کل مکمل جب علم کتاب رکھتے ہیں تو کتاب کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس میں خشک و تر سب ہے کتاب مبین میں.
تو اگر سب کچھ اس میں ہے تو یہی کتاب پھر گواہی دیتی ہے کہ کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، بس تمام چیزوں کا احصاء امام مبین میں کر دیا گیا ہے۔ تو جیسی یہ کتاب ہے ویسے ہی امام مبین ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ذکر کبھی کہنا نہیں ہوتا، نہ قرآن کا نہ اہل بیت کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ یہ ہے حقائق قرآن کی، جس سے محبت اور جس سے الفت اور مودت اور جس سے تمسک رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ آپ حضرات توجہ دیجئے، میں کہتا ہوں آپ بڑے سورے نہ پڑھ سکیے، چھوٹے سورے کو ہی سمجھ لیجئے۔ چھوٹے سورے کی کوئی کیا کمی ہے؟ ایک چھوٹا سورہ ہے لیکن کوثر لیے ہوئے، تو اگر آپ اسی کو سمجھ لیجئے گا تو آپ کوثر تک تو پہنچ ہی جائیں گے، اور جب کوثر تک پہنچیں گے تو ساقی کوثر کی زیارت۔ لیکن کیا کہا جائے عزیزو، ساقی کوثر کا بیٹا ہے، اور کربلا میں کیا کہ جس کے اوپر یہی طعنہ دیا گیا کہ حسین آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، اب وہیں جا کے سیراب ہوئیے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو اگر پیاسا شہید کر دیں گے تو حسین شہید ہو جائیں گے اور پیاسے رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے حسین کے اکبر نے ایک نوید دے دی تھی۔ جس وقت اکبر گھوڑے سے گرے اور باپ کو آواز دی تھی کہ بابا آخری سلام قبول کیجئے، حسین اکبر کے لاشے پر جب پہنچے ہیں، ابھی رمق جان باقی تھی، پہلا جملہ اکبر نے کیا کہا ہے؟ اے بابا میں سیراب ہو گیا۔ کیسے سیراب ہوئے اکبر؟ جواب دیتے ہیں بابا نانا آ گئے ہیں، دادا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، اور دو آپ کے جرے لیے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک بار تمہارے لیے ایک اور ایک میرے حسین کے لیے ہے۔ حسین سے کہو آنے میں جلدی کریں، ارے ساقی کوثر منتظر ہے اور حسین پیاس کا سوال کر رہے ہیں۔ عزیزو اپنا سوال کر لیتے وہ ایک الگ بات تھی، جب ششماہے کا سوال کیا ارے کلیجہ پھٹ گیا ہمارا۔ اے حسین یہ آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اگلا شعر کیا ہے؟ اے میرے شیعو اے کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے میں نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا تھا اور وہ تیر سہ شعبہ ارے جب وہ چلا ہے تو حسین کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو گیا۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے اس تیر کی شدت کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے اس تیر کا زخم کتنا گہرا تھا؟ آپ کو معلوم ہے یہ تیر کیسا تھا؟ گرملا نے 3 تیر چلائے جو یادگار تیر کہے جاتے، لیکن تینوں ایسے ظلم والے تیر تھے۔ یہ تیر انداز تھا، نشانے پر اس کا تیر لگتا۔ ایک تیر اس کا وہ تھا جو مشق سکینہ پہ لگا تھا، جس کے بعد عباس نے اپنا راستہ بدل لیا کہ میں اب جا کے کیا کروں گا، ارے پانی بہ گیا میرے ہاتھ کٹ گئے، اب میرے جانے سے کوئی فائدہ نہیں، سکینہ سے شرمندہ۔ دوسرا تیر جو کربلا کا ہے جو اس نے چلایا ہے، وہ تیر روایتیں 2 ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینے پہ لگا تھا امام حسین، اور وہ تیر ایسا تھا کہ امام گھوڑے پہ نہ ٹھہر سکے۔ دوسری روایت کے مطابق پیشانی اقدس پہ لگا تھا، لیکن حسین جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے تب یہ تیر لگا اور حسین گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکے۔ ایک تیسرا تیر یہ تھا کہ جو علی اصغر کے گلے پہ لگا تھا۔ جو ہوا واقعہ وہ مجھے بیان نہیں کرنا، لیکن بس ایک واقعے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ تیر آل محمد کو کتنا زخم دے گیا، بس اس کے اوپر توجہ دیجیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ گریہ کرنے بیٹھے ہیں، لیکن ذرا سوچیے، آیا ہے ایک شخص امام سجاد سے ملنے بعد کربلا، اور امام مدینے میں ہیں، کوفے سے آیا ہے، اور آیا بیٹھا
امام نے کوفے کے حالات پوچھے اور اس نے بتایا کہ اس وقت سارے قاتلان امام حسین کو گرفتار کر کے قتل کیا جا رہا ہے مولا. سارے نام بتاتے بتاتے ایک مرتبہ سید سجاد پوچھتے ہیں مولا ابھی زندہ ہے. عزیزہ یہ تیر ایسا تھا کہ سید سجاد کے دل پہ لگا تھا. ارے امام تڑپتے تھے, میرا چشم آیا بھائی اور اس کو احساس آ گیا, اس لیے فوراً کہیں نہیں ملتا کسی کے لیے کچھ کیا ہو. ایک ہاتھ بلند ہوئے کہتے پروردگار اس کو آگ اور لوہے سے اذیت دے. یہ شخص پلٹ کے گیا, مختار کے پاس پہنچا. اس وقت جب سزا ملی ہے تو اس نے کہا کہ کیا سچ کہا تھا. امام سجاد نے پوچھا کیا کہا تھا, کہا اس کو آگ اور لوہے سے سزا دی جائے. مختار گھوڑے پہ بیٹھے تھے, اتر کے نیچے آئے اور سجدہ شکر ادا کیا کہ اس تیر کے بدلے میں ارے میں نے انتقام لے لیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون. ماتم حسین 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 حسین
سادات کربلا سادات کربلا کہ تم کو کربلا میں جوائیں وہ بیبیاں سادات کربلا اکبر کی قبر پر یوں میلان و حگر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میرے ہاں سادات کربلا سادات کربلا کہ تم کو کربلا میں جوائیں وہ بیبیاں سادات کربلا میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس جس کے لاشے پہ یہ شبیر پکارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس جس کے لاشے پہ یہ شبیر پکارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس اپنے موسم کا بدل آپ کی صورت میں دیا آپ کو سید زہرا نے کہا ہے بیٹا اس لیے کہتے ہیں بھیا وہ ہمارے عباس جس کے لاشے پہ یہ شبیر پکارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس آخری بار کلے جیسے لگاؤں جیسے میں تڑپ دے میں لیے لوٹ کے جاؤں جیسے تیر کس نے تیرے سینے پہ ہمارے عباس کس کے لاشے پہ یہ شبیر پکارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے عباس میرے بھیا میرے غازی میرے پیارے شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس
شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصطفیٰ بلائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس درودات سنانے کو میں شام سے آئی ہوں ایک داغ سکینہ کا اس قلب میں لائی ہوں زندان ستم کی کہہ دی تھی فرقت میں پدر کے روتی تھی رو رو کے سکینہ جہاں سے گئی عباس میں شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات بلائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس محمل نہ ہماری تھی نہ سر پہ میرے چادر میں شام گلی غازی پابند رسن ہو کر یاد آئے مجھے پھر وہ لمحے ہم لوگ وطن سے جب نکلے محمل میں بتایا تھا تو نے عباس میں شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس دربار میں غازی ہم پر یہ جفائیں تھی ایک سمت میرا خطبہ ایک سمت اذانیں تھی حاکم نے شفیع سے یہ پوچھا ہے ان میں زینب کون بتا وہ زینب جس کا بھائی تھا عباس میں شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس مولا 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 Let's begin by reciting 5 times the Shahad. So all of those بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Just as a reminder, tomorrow's majlis inshallah will be held here at 4 p.m. and then Sunday's majlis will be here at 11:30 a.m. We say the Ziyarat Ashura on behalf of Sahib al-Zaman, on behalf of all of our Muslims, and on behalf of all those facing stress. Qurbatan ilallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya Ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya Ibn Amir al-Mu'minin wa Ibn Sayyid al-Wasiyin. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا طار الله وابن طارق والوكر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست فساد الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. ورجعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان
ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله المرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله سمان ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مقامي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب طارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك من موالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسسات الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسسات ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أتباعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحربا لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدر صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاني مع إمام الهدى الظاهر الناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصائبكم أفضل ما يعطي مصاب مصيبة ما عظمه وأعظم رزيتنا في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وهي بحياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهلت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خذ أنت أول ظالم من لعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم جميعا أئمة المسلمين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك الله تعالى فرجك ظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. اے رب جا پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن کا بے شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم. بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملائے والولائے آن محمد
ہر ایک جوان کو اکبر کا جگر دے، ماں کو سکا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو چادر زینب کے زار مولا محفوظ رہے ایسے خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے وہ لا تذکر، جو مجلس شبیر کی قادر ہو کر دے، مفلس اور لال جواہر کے بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو